بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 75۔ حسن حلوانی نے کہا، میں نے یزید بن ہارون سے سنا، انہوں نے زیاد بن میمون کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں اس سے اور خالد بن محدود سے کبھی روایت نہ کروں گا، اور کہا، میں زیاد بن میمون سے ملا، اس سے ایک حدیث سنانے کو کہا تو اس نے مجھے وہ حدیث بکر مزنی سے روایت کر کے سنائی۔ پھر کچھ عرصے بعد میں دوبارہ اس کے پاس گیا تو اس نے وہی حدیث مورک سے بیان کی۔ پھر ایک بار اس کے پاس گیا تو اس نے وہی حدیث حسن بصری سے سنائی۔ وہ یعنی یزید بن ہارون ان دونوں یعنی زیاد بن میمون اور خالد بن محدود کو جھوٹ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ حلوانی نے کہا، میں نے عبد الصمد سے حدیث سنی اور ان کے سامنے زیاد بن میمون کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کی نسبت جھوٹ کی طرف کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 76۔ محمود بن غیلان نے کہا، میں نے ابو داؤد طیالسی سے کہا، آپ نے عباد بن منصور سے بہت زیادہ روایتیں لی ہیں، پھر کیا ہوا کہ آپ نے عطارہ والی روایت جو کہ نظر بن شمیل نے ہمارے سامنے بیان کی ان سے نہیں سنی؟ انہوں نے مجھ سے کہا، خاموش رہو۔ میں اور عبد الرحمن بن مہدی زیاد بن میمون سے ملے اور اس سے پوچھتے ہوئے کہا، یہ احادیث جو تم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہو کیا ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، تم دونوں دیکھو کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، میں نے ان احادیث میں سے انس رضی اللہ عنہ سے کچھ نہیں سنا، نہ کم نہ زیادہ۔ اگر لوگ نہیں جانتے تو کیا تم دونوں بھی نہیں جانتے کہ میں انس رضی اللہ عنہ سے نہیں ملا؟ ابو داؤد نے کہا، پھر ہمیں یہ خبر پہنچی کہ وہ وہی روایتیں بیان کرتا ہے تو میں اور عبد الرحمن اس کے پاس آئے تو وہ کہنے لگا، میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہی حدیثیں بیان کرتا تھا تو ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 77۔ حسن حلوانی نے بیان کیا، کہا، میں نے شبابہ سے سنا۔ شبابہ نے کہا، میں نے عبد القدوس سے سنا، کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کو عرض بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اس سے کہا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا، مطلب یہ کہ دیوار میں سوراخ رکھا جائے تاکہ اس میں ہوا داخل ہو۔ امام مسلم نے کہا، میں نے عبید اللہ بن عمر قواریری سے سنا، کہہ رہے تھے، میں نے حماد بن زید سے سنا، وہ مہدی بن حلال کے علمی مجلس منعقد کرنے سے چند دن بعد ایک آدمی سے کہہ رہے تھے، یہ نمکین چشمہ کیا ہے جو آپ کی طرف سے پھوٹا ہے؟ اس نے کہا، ہاں اے ابو اسماعیل، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 78۔ عفان نے کہا، میں نے ابو عوانہ سے سنا، کہا، مجھے حسن بصری سے کوئی حدیث نہ پہنچی مگر میں اسے ابان بن ابی عیاش کے پاس لے گیا تو اس نے اسے میرے سامنے پڑھا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 89۔ علی بن مسہر نے بیان کیا، کہا میں نے اور حمزہ زیارت نے ابان بن ابی عیاض سے تقریباً 1000 احادیث سنی۔ علی نے کہا پھر کچھ عرصے بعد میں حمزہ سے ملا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو وہ احادیث جو ابان نے سنی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے ان میں سے بہت معمولی حصے 5 یا 6 حدیثوں کے سوا کسی چیز کو نہ پہچانا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 80۔ زکریا بن عدی نے کہا مجھ سے ابو اسحاق فزاری نے کہا بقیہ سے وہی احادیث لکھو جو اس نے معروف لوگوں سے روایت کی ہیں، وہ نہ لکھو جو اس نے غیر معروف لوگوں سے روایت کی ہیں، اور اسماعیل بن عیاض سے جو اس نے معروف لوگوں سے روایت کی یا غیر معروف لوگوں سے کچھ نہ لکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 81۔ اسحاق بن ابراہیم حنظلی نے بیان کیا، کہا میں نے عبداللہ کے اصحاب شاگردوں میں سے ایک سے سنا، کہا ابن مبارک نے فرمایا بقیہ اچھا آدمی ہے، اگر یہ نہ ہوتا کہ وہ ناموں کو کنیتوں سے بدل دیتا ہے اور کنیتوں کو ناموں سے، وہ ایک زمانے تک ہمیں ابو سعید سے روایتیں سناتا رہا۔ ہم نے اچھی طرح غور کیا تو وہ عبد القدوس نکلا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 82۔ عبد الرزاق کہتے ہیں میں نے ابن مبارک کو ایسا کرتے نہیں دیکھا کہ وہ کھل کر اپنی یہ بات رائے کہہ دیں کہ فلاں جھوٹا ہے، سوائے عبد القدوس کے۔ میں نے انہیں خود یہ کہتے سنا کہ وہ جھوٹا ہے۔